الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلہ وعلى آلہ وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ واولادہ وذریاتہ واولیاء امتہ وعلماء اہل سنت ہی اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم۔ ایک دفعہ بابا سے بلند صلاۃ والسلام الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا جد الحسن والحسين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآلہ۔ حب نبی ہے مہر علی ہے حب نبی لغموں کا لغمی جسموں کا جسمی فرق نہیں مابین پیا گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا نا کے سہارا پیر کامل کاملارا رہنما اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا حمد و ثناء بعد تاجدار عرب و جم فخر بنی آدم مولا کل ختم رسول اللہ احمد مجتبی حضرت سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ اقدس کے اندر ہدیہ درود و سلام عاجزانہ غریبانہ مسکینانہ پیش کرنے کے بعد صاحب صدر گرامی قدر شوکت اسلام حضرات علماء کرام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج دا خوبصورت پروگرام توڑے سلاکے دے اندر خیالی شریف گجرہ والا انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں۔ میرے تو پہلے خطیب ذیشان خطیب عرب و عجم فاضل جلیل عالم نبیل فخر السادات پیر سید عرفان حسین شاہ صاحب مدذ اللہ علی آپ نے بڑا خوبصورت خطاب بھی فرمایا اور بڑا خوبصورت انداز مسئلہ بھی سمجھایا۔ اللہ آپ دے علم و عمر دے اندر وسعتاں برکتاں عطا فرمائے۔ فاضل جلیل عالم نبیل سرمایہ اہل سنت پیکر خلوص و اخلاص محبت جناب محترم مکرم پیر محمد داؤد چشتی قادری صاحب مدذ اللہ علی آپ نے ہی میں حکم فرمایا میں حضرت دے حکم دی تکمیل وچ علماء دی اور مسلمانہ دی زیارت واسطے تے حاضر ہاں۔ چند کڑیاں آواز کر کے میں اپنی قبر دا سامان جمع کرنا اسٹیج تے ماشاءاللہ فخر السادات پیر سید منیر حسین شاہ صاحب دامت برکاتم القدسیہ آل نبی اولاد علی جناب محترم مکرم جناب پیر شہزاد مرتضی قادری نشائی صاحب اور محترم مکرم صوفی باصفا جناب بابا جی محمد بوٹا چشتی قادری صاحب اور آج دی خوبصورت محفل دی میزبانی دا شرف محترم مکرم جناب ذیشان احمد صاحب اور دیگر محترم رحمان احمد صاحب محترم حافظ ابو سفیان احمد صاحب احتشام حیدر صاحب دیگر برادران انہاں جو کاوش عقیدت محبت خلوص کا اظہار کیتا ہے اللہ کریم قبول۔ قبلہ شاہ صاحب نے بڑا پیارا خطاب فرمایا ہے اور مینوں بڑی خوشی ہوئی ہے آپ ان تقریر دے اختتام تک اتنے میرے کول ہی زیارت کراندے رہن گے
جدوں یہ اٹھ کے جان گے میں بھی نال ہی اٹھ کے ٹر جاؤں گا، تقریر اتھے ہی مک جائے گی۔ تو شاہ صاحب کی زیارت بھی کریں گے، سیداں دے بہن نال ویسے ہی بڑیاں برکتاں ہوندیاں نے۔ تو مینوں حضرت علامہ حکیم پیر محمد داؤد چشتی قادری نظامی مدہ ذیل والی نے فرمایا سی کہ 10:15 بجے تہاڈا خطاب شروع ہو جائے گا۔ میں ٹائم دے مطابق 10:15 بجے بالکل تہاڈے بازار دے فرنٹ تے آ گئے اساں۔ حضرت دا بندہ اتھے بھی لیٹ پہنچیا، ایتھے بھی لیٹ ہی پہنچیا، تو بہرحال میری حاضری ہو گئی ہے۔ حضرت نے بڑے کمال دے جملے ارشاد فرمائے۔ فاضل جلیل عالم نبیل حضرت مولانا سید حسیب الحسن شاہ صاحب دامن برکاتہم القدسیہ، اللہ کریم ہمیشہ مینوں تانوں سادات دا صحیح العقیدہ جنہیں سادات نے اللہ مینوں تانوں انہاں دا غلام رکھے۔ مینوں جڑا انہاں موضوع دیتا ہے اس موضوع دے مطابق میں چند کڑیاں گفتگو کرنی ہے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بڑا بلند کر چھڈیا ہے۔ یا اللہ ذکر کنہ کو بلند کیتا ہے؟ اللہ آندا ہے جتھوں تک میں خدا دی خدائی ہے اتھوں تک میرے سونے حبیب دی مصطفیٰ ہے۔ یا اللہ صرف ذکر بلند کیتا ہے؟ فرمایا نہیں، محبوب دا ذکر بھی بلند کیتا ہے تے محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام تے اگر میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی گفتگو شروع کر دیا کہ حضور نو معراج ہویا تے بمائے وجود ہویا، یہ بڑا طویل موضوع ہے، سمجھن والے سمجھ گئے، گلاں کرن والے گلاں کر دے رہ گئے، جنہ نہیں ڈٹھا اوہو کرن گلاں، جنہ ویکھ لیا ہے او تے منہوں بول دے ہی نہیں۔ حضرات اللہ دا صرف ذکر بلند نہیں کیتا، محبوب دا جسم بھی بلند کیتا ہے۔ اس مقام تے جس عنوان تے میں گفتگو کرنا چاہنا وہ یہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذکر۔ سارے بندے تسی اچھے ہو، اللہ تمہیں عزت دے، برکت دے، کامیابی دے، کامرانی دے، سردی وچ کوئی کسے واسطے نہیں ہوندا، یہ سب حضور دے عاشق نے تے حضور دی محبت نے تانوں کھچ لے آندا ہے۔ تے تھوڑا جا لب کھولو، میرے نال قرآن پڑھو، جی میں نعت خان نال شعر پڑھ دے ہو نا، یا خطیب تقریر کردہ ہوئے وچ شعر آ جائے، میں بھی تانوں کہنا پڑھو، اس شعر نالوں زیادہ فضیلت ہے قرآن پڑھن دی۔ شعر لکھے گا کوئی دنیا دار، لیکن کلام جڑا میں تانوں کہہ رہا پڑھو ایک کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ، سارے ذرا پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ۔ اس واسطے تہاڈے کول پڑھا رہے ہیں، ایک قرآن دے الفاظ نے، میری تقریر دی جان نے، اساں ساریاں دی بخشش دا سامان ہے، میرا ایمان ہے، جنہیں قرآن سمجھ لیا انہیں ساری کائنات سمجھ لئی، چونکہ ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے۔ جغرافی دا علم قرآن دے اندر، ریاضی دا علم قرآن دے اندر، سائنس دا علم قرآن دے اندر، ٹیکنالوجی دا علم قرآن دے اندر، زمینہ دا ذکر قرآن دے اندر، آسمانہ دا ذکر قرآن دے اندر، مشرق دا ذکر قرآن دے اندر، مغرب دا ذکر قرآن دے اندر، شمال دا ذکر قرآن دے اندر، جنوب دا ذکر قرآن دے اندر، معرفت دی باتاں قرآن دے اندر، تصوف دا ذکر قرآن دے اندر، چاند دا ذکر قرآن دے اندر، سورج دا ذکر قرآن دے اندر، رات دا ذکر قرآن دے اندر، دن دا ذکر قرآن دے اندر، روشنی دا ذکر قرآن دے اندر، اندھیرے دا ذکر قرآن دے اندر، پہاڑاں دا ذکر قرآن دے اندر، چوٹیاں دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات طغیانیاں دا ذکر قرآن دے اندر، لہراں دا ذکر قرآن دے اندر، سمندر دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات دریا دا ذکر قرآن دے اندر، حضرات گرامی توجہ دیا جائے، نبیاں دا ذکر قرآن دے اندر، صدیقاں دا ذکر قرآن دے اندر، شہیداں دا ذکر قرآن دے اندر، ولیاں دا ذکر قرآن دے اندر،
ماں تے باپ دا ذکر قرآن دے اندر، احترام دا ذکر قرآن دے اندر، انسان دی پیدائش دا تذکرہ تے ذکر قرآن دے اندر، ضابطہ حیات زندگی گزارن دا طریقہ تے سلیقہ قرآن دے اندر، موت دا ذکر قرآن دے اندر، قبر دا ذکر قرآن دے اندر، قیامت دا ذکر قرآن دے اندر، معاشر دا ذکر قرآن دے اندر، جہنم دے انگاریاں دیاں گلاں قرآن دے اندر، جنت دے نظارے قرآن دے اندر، مکے دیاں گلاں قرآن دے اندر، مدینے دے جلوے قرآن دے اندر، ہر چیز دا علم قرآن دے اندر ہے کہ قرآن سارے دا سارا میرے مصطفیٰ دیاں ادامہ بن کے نازل ہویا ہے۔ میری سرکار صحابہ نو خطاب کرن تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ دی تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور غلامہ نو جہاد واسطے بلان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور جہاد دے حوالے نال تربیت فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور میدان جہاد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بدر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور احد دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خندق دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور خیبر دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور پہاڑ دے اوتے ذکر قرآن دے اندر، حضور غار دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضرات میرے نبی قیام دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور رکوع دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور سجود دے اندر ذکر قرآن دے اندر، میرے نبی مدینہ دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور مکے دے اندر ذکر قرآن دے اندر، حضور بستر دے اوتے ذکر قرآن دے اندر، میرا نبی اپنی زلفاں نو تیل لگائے تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر لے کے بستر تے آرام فرمان تے ذکر قرآن دے اندر، حضور چادر اتارن تے ذکر قرآن دے اندر، معراج دی شب میرے نبی لا مقابیہ بلندیاں تے جان تے ذکر قرآن دے اندر، سارے نبیاں تو بعد حضور بشریت دا لبادہ اوڑھ کے شرافہ نور بن کے اس کائنات میں تشریف لیان دے اللہ ذکر قرآن دے اندر بیان فرماتا ہے۔ زندگی فضول اس پاک پکیزہ قرآن وچوں اللہ تے افضل کتاب وچوں کتاب شفا وچوں کتاب مبین وچوں کتاب اعلیٰ وچوں کتاب سردار وچوں جڑی گل میں تسان نیک لوکاں دے ذہن نشین کرنا چاہنا او اے وے ورفعنا لاکا ذکرک، اللہ دا سونیا اساں تیرا ذکر تیری خاطر بڑا بلند کر چھڑیا ہے۔ سارے آنکھوں درہ سبحان اللہ۔ نہیں بھائی جی میں تسی سن دے ہو نا تقریر انج تے چشتی کردہ ہی نہیں۔ میں کنے خیالی خطاب کر چکے ہیں، کئی بندیاں نے میں چہرے پہ وینا میں نظر ہوتن بھی آئے سن، آج بھی آ رہے نے تے گجرہ والے میں بھی گجرہ والے دا سیال کردہ میں ویسے گیاں کو 23-24 سال ہو گئے نے اتھے میں بیٹھا ہوں تے میں تو اتھے بے کے گجرہ والے دا نا روشن کیتا ہے، تسی ایتھے رہ کے خراب کری جان دے ہو۔ چلو مکان خالی کرو سارے سیال کوٹ پہنچو تو انہوں تقریر سنن دا والد اساں تے ہن جڑا بندہ اچھی نہ بولیا میں تو انہوں پتہ ہے چشتیاں نہ ڈی پی او دا ڈر نہ ڈی سی دا ڈر نہ کسی چودھری دا ڈر نہ کسی ایم پی دا ڈر نہ کسی ایم این اے دا ڈر نہ کسی پیر دا ڈر نہ کسی مولوی دا ڈر نہ کسی خطیب دا ڈر نہ کسی دنیا دار دا ڈر نہ کسی ایسے بندے دا ڈر کہ جڑا کہندا کہ ہونی میں پھانسی دا ڈر دیاں تے انہیں لگ جانا ہے۔ ساڑیاں زندگیاں رسول اللہ دے نا تو وقف نے تے اسی ہوکا دینا ہے حضور دی عزت و عظمت دا تے تواڈے وچوں جڑا بندہ اچھی بولیا او دے واسطے میرے کولو دعا ہے، جڑا نانا بولیا اے بزرگاں دی خیر ہے، اچھی بولن درمیانے بولن منہ بولن انہاں نو کھلی چھٹی ہے۔ میرا نظریہ ہے جتے سکول کالج دیاں ڈگریاں کام نہیں کردیاں یونیورسٹی دیاں اوتھے بزرگاں دیاں دعاواں کم دے جاندیاں نے۔ آج جڑے نوجوان بیٹھے نے تواڈے وچوں جڑا نہ بولیا میں تقریر چھڈ کے دے کول آ جانا ہے، اونوں میں کھڑا کرنا ہے، دعائے قنوت بھی سننی ہے تے نماز جنازہ بھی میں پورا سننا ہے تے کام خراب نہ کریا جے تے اے مووی بھی بندی ہے تو انہوں پتا ہوں تے نکی نکی گال جڑی ہو یوٹیوب تے چڑھ جائے یا سوشل میڈیا تے چڑھ جائے تے کتھوں تک جاندی ہے تے جے تواڈے سہرے نوں پتہ لگ گیا لے بھائی ساڈے تے جوائی نوں نماز جنازہ بھی نہیں ہوندا اے ساڈے ابے دا جنازہ انج ہی پڑھ گیا ہے
تے اپنا کام خراب نہ کریا جے خدا دا نا جے جنازہ بھی یاد کرو تے دعائے قنوت بھی یاد کرو تے سبحان اللہ بھی اچھی آکھیا کرو محبت کا مظاہرہ کرنا تو کوئی چوک نہ رہے سارے بندے ایک دفعہ جڑے بندہ اللہ دی رضا واسطے جڑا آیا نا اینڈ تک بیٹھا بندہ میں تو یہ نہیں کہنا ہاتھ چکو میں تو خطیب سمجھ کے بلایا ہے مسجد دا خادم سمجھ کے میں مصلے تے کھلون والا میں ممبر تے بیٹھن والا میں مولا ہاں میں مولوی ہاں مینوں ناز ہے اپنے منصب تے اپنے اس لفظ تے میں مسجد دا امام بن کے تہاڈے کول آیا خطیب بن کے آیا تے تسی محبت نال سرکار دا ذکر سنن آئے ہو تسی عاشق ہو دیوانے ہو حضور دے مستانے ہو غلام ہو اس اڈیق وچ آئے ہو سکتا ہے محفل چ ٹر جائیے حاضری لگ جائے اکھ لگ جائے دیدار رسول ہو جائے ہے اس نظریے چ مست ہو کے اینڈ تک بیٹھے بندے عقیدت اظہار کر کے صرف 2 دفعہ اچھی آنکھوں ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ بڑی مہربانی اس طرح تساں بس سبحان اللہ پڑھتے رہنا ہے تو میں تانوں واہ سنانا پھر ہیں حضرات توجہ ہوے بڑی قابل غور ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بڑا بلند کر دیا ہے تسی عزت دار لوگ ہو قرآن کریم پڑھو ایڈا لفظ میں بولے نا تسی عزت دار ہو اللہ دی قسمیں سنیاں تو علاوہ کوئی عزت دار نہیں سنی ہی عزت دار نے او دی وجہ ہے نبی دی عزت اتے جدوں مریا ہے سنی مریا ہے جدوں پہرا دیتا ہے سنی نے دیتا ہے تے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں اپنی نموس اتے کام لیا ہے او دو یا رسول اللہ دا نعرہ مارن والے کو لیا ہے اللہ تو عزت دے برکت دے قرآن کریم دا مطالعہ کرو قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء دے ذکر دیاں باتاں بیان فرمائیاں نے توجہ میرے والدرہ قرآن کریم سورہ مریم اللہ فرماندہ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا اے قرآن پڑھنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا ذکر کر چونکہ ابراہیم میرا نبی ہے صدیق ہے تو سچا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسِ اے قرآن پڑھنے والے حضرت ادریس دا ذکر بھی کر وذکر فی الکتاب مریم اے قرآن پڑھنے والے حضرت مریم میری بندی ولیہ ایدہ بھی ذکر کر پورا قرآن پڑھ لو رب نے کسے جگہ تے ایک گل نہیں کیتی وذکر فی الکتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا قرآن پڑھنے والے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کر یا حضرت احمد دا ذکر کر نا رب نے گل کوئی نہیں آکھی کہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ذکر کرو یا میرے احمد دا ذکر کرو اللہ میں کائنات آلے ہو آدم دا ذکر تسی کرو نوح دا ذکر تسی کرو شیش دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو ادریس دا ذکر تسی کرو یحییٰ دا ذکر تسی کرو ہود علیہ السلام دا ذکر تسی کرو ابراہیم دا ذکر تسی کرو اسماعیل دا ذکر تسی کرو موسیٰ دا ذکر تسی کرو عیسیٰ دا ذکر تسی کرو حضرات مریم دا ذکر تسی کرو میری ولیہ بندی مریم دا ذکر تسی کرو کائنات آلیو نبیاں تے ولیاں دا ذکر تسی کرو رہی گل آمینہ دے لال دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا وَرَفَعْنَا لَكَ سارے درہ قرآن پڑھو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماشاءاللہ علماء ملت اسلامیہ سبحان اللہ اللہ میں کائنات آلیو نبیاں تے ولیاں دا ذکر تسی کرو رہی گل آمینہ دے لال دی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ او دا ذکر میں بڑا بلند کر چھڑیا ایک اور گل بڑی توجہ نہ سننا لی اللہ نے یہ بھی نہیں آکھیا کملی والیا تیری ولادت باسعادت ہوئے گی اس تو بعد کوئی بچہ پیدا ہوئے گا وہ مسجد بھی جائے گا قرآن دا ناظرہ پڑھے گا پھر حفظ کرے گا پھر ترجمہ پڑھے گا پھر کتابہ پڑھے گا پھر مولوی بنے گا پھر مفتی بنے گا پھر مفکر بنے گا پھر محدث بنے گا پھر پیر بنے گا پھر خطیب بنے گا پھر منبر تے بوے گا تے تیرا ذکر تے تیریاں شانہ بیان کرے گا فرمایا نہیں کملی والیا تیرا ذکر کسے حافظ دا محتاج نہیں
تیرا ذکر کسی قاری دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نعت خان دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مولوی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفتی دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی مفکر دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی نقیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی خطیب دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی محدث دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی شیخ اسلام دا محتاج نہیں، تیرا ذکر کسی امیر تغریب دا محتاج نہیں۔ سونیا جیڑا جیڑا تیرا ذکر کرے گا اودی اودی بخشش دا سامان بنے گا، کوئی کرے یا نہ کرے وارا فانا لاکا ذکرات اسا تیرا ذکر بڑا بلند کر چھڑیا ہے۔ ان میں ایک اور مقام تو قرآن کریم پڑھنا چاہنا، تسی سارے سرکار دے غلام بیٹھے ہو، دیوانے بیٹھے ہو، اللہ توڑا آنا بہنا سننا پڑھنا اور محترم ذیشان صاحب دا دیگر رفقا دا اہتمام کرنا قبول فرمائے ہیں۔ حضرات میں ذرا قرآن پڑھن لگا، پڑھو ذرا سبحان اللہ۔ توڑے بولن دا مینوں مزہ نہیں ویسے آ رہا ہے۔ جننے بندے بیٹھے ہو نا محبت دا مظاہرہ کرو۔ اے دیکھو 3 ٹائم ٹکر کھاندے ہو، جدو روٹی دا لقمہ تروڑ کے سالن لگا کے منہ دے کول لے کے جاندے ہو، منہ بند رکھ دے ہو یا کھول لیندے ہو؟ کھول کے پھر لقمہ اندر جڑا لقمے دیندہ ہے او دا نام منہ بند کر کے لے لینے، ذرا منہ کھولو نا، بڑی مہربانی ہے۔ انہوں وڈن واسطے تے نہیں نہ رکھے آئے، انہوں سرکار دا ذکر تے خدا دیاں تعریفاں کرن واسطے رب نے عطا کیتا ہے۔ ذرا لب کھولو تے اونچی بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں رب عالم دا قرآن پڑھن لگا، سنو ذرا 27 سپارہ سورۃ رحمان۔ رب عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے، اللہ فرماندا ہے پیا کل من علیہا فان۔ رب عالم نے قرآن میں اعلان فرمایا ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کائنات علیو اللہ فرماتا ہے کملی والیا ایک ویلا ہے گا ہر چیز فنا ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، کل من علیہا فان، ہر چیز ختم ہو جائے گی، انسان ختم ہو جائیں گے، جمادات ختم ہو جائیں گے، حیوانات ختم ہو جائیں گے، چرند تے پرند ختم ہو جائیں گے۔ اے سونیا منو اللہ کہن والا کوئی نہیں ہوئے گا، وہ لمحہ تے برداشت کر لے گا کہ منو اللہ کہن والا کوئی نہیں، منو مالک منن والا کوئی نہیں، منو رازق منن والا کوئی نہیں، ہوں دیا ضربہ لہان والا کوئی نہیں۔ اے سونیا او دا کوئی بھی نہیں ہوئے گا، ایک میں ہوواں گا تیری او دونی تیری ذات دا میں ذکر کردہ ہوواں گا۔ اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی صدیاں تک بھی انجدہ جنہ نہیں لبنا، جنہیں انہاں دے اہل سنت احسان نے اسی پلا نہیں سکتے ہیں، پلایا بھی نہیں بھول دے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے تے بڑے کمال دی عکاسی کی دی، آپ آندے نے وارفا نالکا ذکری رکھا گئے سایہ اتجھی پر بول با لاغ تیرا ذکر ہے اونچا اترا مگر فرش لے تیری شوکت کا علو کیا اجانے
فرش والے تیری شوکت کا علم کیا جہانے خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا اللہ 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 شاہ کونینی جلالتی تیری اللہ 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 شاہ کونینی اللہ اللہ شاہ کونینی جلالتی تیری فرش کیا عرش پہ جاری ہے حکومتی تیری سبحان اللہ پیران دنے جاستا ہوں جن میں کہ چلیے کٹھے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تو اڈا بھی سارا نہ قبول کرے وَرَفَعْنَا لَكَ پڑھو یار قرآن پتہ کی گل ہے ہائے میں بھی مر جانا ہے تساں بھی مر جانا ہے میں اپنی قبر چ پہ جانا ہے تساں اپنی قبر چ پہ جانا ہے میں چاہنا میرے نہ سارے رل کے قرآن پڑھو پتہ کیوں ایک دن میں بھی مرنا ہے تساں بھی مرنا ہے قبر چ جانا ہے حضرات گرامی پھر جو کہنا ہی او لنگن آلیا کھلو ذرا فاتحہ ہی پڑھ جا لنگن آلیا بسم اللہ الرحمن الرحیم دا ثوابی دے جا ہورے کسے فاتحہ پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی کسی تے کھلو کے دعا منگنی ہے کہ نہیں منگنی ہورے میری تیری اولاد نہیں مگر آنے کے نہیں آنا قبر دیا کے دعا منگے یا نہ منگے آج قرآن نل یاری لال ہے آج قرآن نل پیار کر لے میرے نبی نے فرمایا ہے دنیا تے جنو جدے نل پیار ہوئے گا اگے ہو دے نال ہوئے گا ادھر قرآن نال یاری لگ گئی قبر بند ہو جانی ہے قرآن آپ ہی قبر وچ آ جانا ہے اس واسطے میرے نال مل گئی بابا سے بلند ذرا قرآن پڑھ لو پڑھو ذرا وَرَفَعْنَا لَكَ اج محترم محمد ذیشان صاحب نے سرکار دے ذکر دی محفل کیتی ہے میں انہاں دے موضوع دے مطابق گفتگو کر رہا ہوں علامہ حکیم پیر محمد داؤد چشتی قادری صاحب نے منو بھی مدعو کیتا میں بھی حاضر ہو گیا دیگر علماء و مشایخ تشریف فرمان سادات کرام میرے سر دا تاج تشریف فرمان سادات دا میں غلام ہاں حضرات توجہ ہوئے حضرت قبلہ پیر سید عرفان شاہ صاحب نے بھی خطاب فرمایا ہے تسی سن رہے ہو میں بھی ذکر مصطفیٰ کر رہا تسی سن رہے ہو پر یہ تو مراد ہے نہیں کہ اج حضور دا ذکر شروع ہویا ہے نہیں یا جس دن نہ میرے کو تاریخ لئی ہے کہ چشتی صاحب اساں جلسہ کرانا ہے تے تسی ساڈے کول نہ اوتھے جامعہ مسجد مرغوب القلوب دے کول محلہ کھوکھراں چونک میلاد مصطفیٰ جلسہ ہونا ہے تے تسی تشریف لے آؤ سانو ٹائم دیو جس دن تاریخ فائنل ہوئی ہے اودن دا ذکر مصطفیٰ شروع ہے نہیں یا جدو ربیع النور دا چند چڑھیا سی اودن دا ذکر شروع ہوئے نہیں حضور دا ذکر کائنات لیو کوئی ایک دن دی جاد نہیں ایک مہینے دی جاد نہیں حضور دا ذکر کائنات لیو کوئی ایک سال تو جاری نہیں ہویا حضور دا ذکر کائنات لیو کوئی 5-10-50 سالہ تو جاری نہیں ہویا ایک صدی تو جاری نہیں ہویا ایک کوئی 2-3 صدیاں دی گل نہیں اے لکا ایک کوئی 1400 سالہ دی
گل نہیں اے ذکر کدوں دا جاری ہو ساری ہے جدوں زمین نہیں سی آسمان نہیں سی چند سورج ستارے نہیں سن پہاڑ بلندیاں چوٹیاں نہیں سن دریا سمندر دنیاں نہیں سن بندے بشر چرند پرند نہیں سن حوران غلمان نہیں سن نبی رسول پیغمبر نہیں سن ادوں بھی حضور دا ذکر جاری ہو ساری سی داتا صاحب دی نگری چ رہن والا صوفی ٹائپ نات خان آدم چشتی بڑی پیاری بن دے گیا ہے لیکن اس تو قبل اگر میں اول ما خلق اللہ نوری دما شروع کرا بڑا طویل موضوع ہو جانا ہے کنت نبی آدم بین المائی والتین والروح والجسد ایدہ تے گفتگو شروع کر دیا بڑا طویل موضوع شروع ہو جانا ہے کائنات لیو اگر میں اس آیت مبارکہ تے گفتگو شروع کرا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پھر بھی بڑا طویل موضوع جاری ہو جانے حضرات گرامی انتہائی اختصار دے نال اشارتاً میں اعظم چشتی دا جناب سہارا لے گئی ایتھے گل سمجھانا چاہنا لاہور دا کلندر اعظم چشتی بڑے کمال دی گل کر گیا ہے انہیں آکھیا ذکر نبی دا یوس ویلے دا جدوں کونو مکانی وی نہیں اسی نہ چن نہ سورج تے نہ تارے ادو زمینوں آسمانی وی نہیں اسی آدم حوا وانا ادو نام نشانی بھی نہیں سی سارے کہہ دیو اچھا کہہ دیو اے مبارک ذکر میں ایک موضوع دی گفتگو کرنا بھی لیکن توجہ ہوئے بڑی مہربانی اے مبارک ذکر وارا فانا لاکا ذکر جیدے تے میں گفتگو شروع کی تھی اے حضور دا ذکر سب تو پہلا رب عالم نے عالم ارواح اجتماعی طور تے نبیاں دیاں روحاں نو جمع کر کے ذکر کیتا ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی تسی میرے جملے نو سارے بندے سمجھ نہیں سکے علماء دی محبت دا شکریہ تسی سمجھ نہیں سکے ہیں آج جڑے ہوں نا فقیر دی گل ہے میں کہا ساڑھے ادھی بھی فقیران اندروں تک جاننے ہیں ساڑھے اندر بھی فقیر نہیں ہے سانو بھی سمجھو جنی فقیر دی رحمت اسی جاننے ہیں مولوی جاندہ ہے نہیں کوئی بھی نہیں جاندہ اور بنا او نہیں اب میں گل ذرا اے جڑی گل ہے اس انداز میں کرنی اے چشتی صاحب نہیں فقیر ہو رہے مولوی ہو رہے میں کہا مولوی اور تو فقیر اور کی مطلب ہے تیرا اے نہیں مولوی مسیح تے ٹکرا مار دینے اسی ایتھے بہ کے مدینے پڑھ لینے میں کہا تیرے جب بڑے فقیر دی طبیعت ٹھیک کی تھی تو غوث اعظم تو بڑا فقیر ہے صبح تہجد دی نماز پڑھن نکلے آواز آئی عبدالقادر بڑی اللہ اللہ کر لیا بڑی نمازاں پڑھ لیا نہیں بس کر آپ نو خیال آیا اللہ تعالیٰ نے جنوں انسانوں پیدا ہی اپنی عبادت واسطے کیتا ہے یہ کیڑی گل پہ کر دے یہ شیطان نہیں نے آپ نے پڑھیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہیں دوجہ حملہ کیتا عبدالقادر تینوں تیرے علم نے بچا لیا ہے آپ نے کہا شیطانہ لینا بےمانہ منو میرے علم نے نہیں رب دے فضل نے بچا لیا ہے جڑے بندے آندے نا فقیر دی نماز اور مولوی دی نماز اور جتی لا کے
آخری گنتی بھول کے پھر حضرت بھول گیا اجازت دیو مڈو شروع کر دیا قرآن تے نماز دا آندا پیا محمد دا فرمان نماز دا پیا فقیر ہے یا ہوے جڑا نمازی ہوے متقی ہوے پرہیزگار ہوے ایک کپڑے میلے ہون ایک کسی اور بندے دی حضرات گل لے کے فقیر ہے اے تکنیک کسی اور پاسے دیئے رونا تو ہوے اے فقیر ہے اے جناب 6 مہینے ہو گئے مدرسہ بناتے نہیں اے فقیر ہے اے تکنیکہ کسی اور نو سنائی فقر دی گل سمجھنی ہوئے نا اس مسجد دے محراب چ بہن والے مصلی تے کھلون والے تے ممبر رسول تے بہن والے عالم دین نو پوچھیں جڑا 5 ٹائم سجدے وچ رہندا ہے ہیں اے تے بحث کرے گا لہذا موضوع ہے لیکن میں جڑی گل تانوں سمجھائیے او فقیرانہ سٹائل وچ سمجھائیے او دی وجہ کہ سانوں پتہ ہے فقیر دی گل کیویں ہوندی ہے حضرات گرامی توجہ دیا آج بڑی قابل غور کائنات علیو اے مبارک ذکر رب عالم نے سب تو پہلا عالم ارواح انبیاء دی انواع نو جمع کر گئی اللہ نے ذکر کیتا ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی ایک ہوئی گل میں تانوں سمجھا رہا سا فقیرانہ ذکر اس تو پہلا بھی موجود سی لیکن سب تو پہلا اجتماعی طور تے ذکر عالم ارواح ہویا اللہ نے آکھیا نبیاں دیاں روح کو اج میرے نال وعدہ کر لو اے مولا اج تیرے نال کی وعدہ کرنا ہے فرمایا جدوں میں تانوں شاناں دے کے گلاں رسالت دے کے گلاں مقام دے کے گلاں عزتاں دے کے گلاں بلندیاں دے کے گلاں درجات دے کے گلاں کتاباں دے کے گلاں صحیفے دے کے کھلا وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں قرآن پڑھے ہے جنہوں قرآن سن کے لطف آیا ہے میں دوبارہ پڑھن لگا وہ بھی دوبارہ پڑھے ذرا سبحان اللہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ اللہ کی میرا وعدہ کر لو جدو میں تینوں شانہ دے کے گلاں رسالت مقام دے کے گلاں تہاڈی شانہ دے ڈنکے وجدے ہون اودوں تہاڈے وچ میرا شانہ والا رسول آ جائے اودوں اپنے کلمے بند کر کے میرے یار دا ذکر کرنا شروع کر دیا ہے مہربانی الفروق ساؤنڈ مہربانی شکریہ حضرات گرامی توجہ دیا آجائی بڑی قابل غور کائنات علیو سادات کرام تشریف فرمانے میرے دائیں بائیں سادات بیٹھے علماء بیٹھے نہیں میں علماء دا بھی نوکر سادات دا غلام ذرا توجہ دیا آجائے کل نبیان دی ارواح نے اتھے وعدہ کر لیا ہن پھر کی ہویا آدم علیہ السلام آئے کہ میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے نوح علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے شیس علیہ السلام آئے تے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے کل نبی میرے تے تواڈے نبی دا ذکر کر دے رہے اللہ حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا بریلوی رحمت الرحمان اللہ اپنے مزار تے لاتداد رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرمائے انہاں بڑے کمال دی عکاسی کر گئی خوب ترجمانی کی تھی آپ اندھنے ملک کہانے میں انبیاء تاجدار ملک کہانے میں انبیاء تاجدار ملک کہانے میں انبیاء تاجداروں کا ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی میرا مزاج تے نہیں میں تانوں آکھا ہاتھ چکو اپنی مرضی نال یہ نہ بزرگاں چکے نہیں اس جوان نے اپنی مرضی نال چکے نہیں لیکن میرا مزاج ہے وہی تسی ذرا میرے نال اونچا پڑھ لو انج پڑھو جویں الفروق ساؤنڈ دی آواز نہیں کر رہی ہے آکھو سب سے آلہ ہمارا نبی سب سے آلہ ہمارا نبی جوان بولو ذرا اینڈ تک
بیٹھے جوان ذرا زور لاؤ بزرگ اپنی مرضی نال پڑھو جوان آکھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی جڑے بندے چپ نہیں انہاں واسطے بھی میں پڑھن لگا تے جڑے مسلمانوں حضور دے اوتے نکتہ چینیاں کر دینے اپنے منہ کالے پہ کر دینے انہاں واسطے بھی میں پڑھن لگا ہاں میرے پیر شیخ کامل سید نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ انہاں بڑے کمال دی گل کیتی ہے اللہ حضرت گولڑوی دے جناب والا دردہ چراغ سید نصیر الدین نصیر آندے نے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے بزم کونین کو خالق نے سجا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے اپنے محبوب کو نبیوں کا سلطان بنا رکھا ہے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں یہ سمجھ رہے ہو تو پھر یقیناً تسی پڑھو گے پھر کیوں نہیں کھلتے لب تیرے تعریف محمد میں چھوڑ تنقید کو تنقید میں کیا رکھا ہے سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا سارے پڑھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ بڑی مہربانی جڑے پڑھ رہے ہو اللہ تو عزت بھی دے جزا بھی دے پڑھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی سب سے بالا اعلیٰ تسی بھی میرے نہ پڑھو نا اینا بچوں دے دھیان تسی لگو گے پھر سارے بندے زور لاؤ میرے نہ محبت دا مظاہرہ کرو آنکھو سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا تھوڑا جا اور اچھی زور لائیں پتر اللہ تینوں صحت دے وے ماشاءاللہ سارے سرکار دے غلام دیوانے مستانے بیٹھے ہو ذرا عقیدت اظہار کرنا ہے سرور کہوں کہ مالکو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے صرف اینی گل ہوتے ہی 35 گھنٹیاں دی تقریر میں کر جاواں لیکن تسی یہ سمجھ جاؤ اللہ حضرت بڑی گل کر گئے نے خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے آخر رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا میرے پیر چراغ گولڑا دے جدی امجد اللہ حضرت گولڑوی سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمت الرحمان نے بڑے کمال دی گل کی دی آپ آندے نے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے کالی ظلف دی اکھ مستانی ہے مخمور اکھی ہن مدبریاں اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں سچی آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بنیاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا پڑھو کتھے مہر علی
کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا کتے مہر علی کتے تیری سنا ایتھے مولوی 1.5 سال وچ حجام دی دکان تے نہیں جاندا ایڈی لمبی داڑھی رکھ لیندا مولوی ایڈی لمبی داڑھی رکھ کے آندا ہے نبی بھی بشر میں بھی بشر نبی دے ہاتھ میرے ہاتھ نبی کھاندا میں کھانا نبی پیندا میں پینا نبی سوندا میں سونا نبی میرے جیسا میں نبی جیسا نبی بشر میں بھی بشر میں آکھیا اے مولا جی تسی دی اپنی ابو ورگے نہیں ہو سکتے میرے محمد ورگے کیویں ہو سکتے ہو اے مولا ایتھے جنہاں نے کدی تہجد بھی نہیں چھڈی او کہنے کتھے مہر علی کتھے تیری سنا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا پڑھ چھڈو کچھ نہیں ہوندا ستمائے بندے ہولی پڑھن گے تے مائی دا دودھ صحیح پین والے ذرا اونچی پڑھ لین گے حضرات پڑھ چھڈو ذرا کتھے مہر علی کتھے تیری سنا گستاخ اکھی کتھے جا لڑ یہاں سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ تواڈے نال ذرا زور لانا سب سے اعلیٰ اعلیٰ نبی میں بڑا راضی ہوں اچھی پڑھنا لیا دیں جڑا بندہ حضور دی نعت تے شان سمجھ کے اچھی پڑھ دے پیا میں گولڑے والے سید نصیر الدین نصیر دا غلام الحاج ابو داؤد محمد صادق علیہ رحمہ دی نگری چ بہ گئی حضرت علامہ مجددی صاحب کی نگری چ بہ گئی میں دعا پیا کرنا ہے مولا انہوں مرن تو پہلا حج بیت اللہ نصیب فرما دیں سب سے اعلیٰ اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا سارے نبی میرے تو تواڈے نبی پاک دا ذکر کر دے رہے میرے نبی نے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا ذکر حضرت اسماعیل دی آمین ذکر حضرت موسیٰ دے خطاب ذکر حضرت عیسیٰ دے جلسے ذکر وقت گزریا زمانہ جہلیت او زمانہ آیا جڑا زمانہ کفر دا روج والا زمانہ سی باپ نو مکے دی منڈی چ نیلام کیتا جاندا ہے ماں نو مکے دی منڈی چ نیلام کیتا جاندا ہے مہر جے کر رہی ہیں کائنات آلیو او زمانہ جہلیت جی دی اندر ماں نو نیلام کیتا جا رہی ہے باپ نو نیلام کیتا جا رہی ہے مکے دے اندر ایک منڈی لگ دی ہے نوجوان اپنی ماں تے باپ نو لے گئی مکے دے ٹلے دے اندر کھلو کے آندے اوے لوکاں مکے دا کافر آندے پیو خرید لو مکے دا کافر کہہ رہی ہے ماں خرید لو وہ دنیا والیو او بزرگ والدین ایک دفعہ آسمان وال ویندے نہیں دوجی دفعہ اپنے پتر دا چہرہ ویندے نہیں پھر آسمان دا بدلدا رنگ ویکھ کے آندے نہیں اے مولا کدنوں ویلا آئے گا جدن ایک پتر دے کولو ماں نو عزت فوقیت حاصل ہوے گی ایک باپ نو عزت فوقیت حاصل ہوے گی اوہ دنیا والیو او زمانہ جہلیت جی دے اندر بچیاں نو زندہ دفن درگور کیتا جا رہی ہے جس گھر دے اندر بچی پیدا ہو گئی انہوں نے حسن سمجھیا جاندا ہے اس گھر نو بیماری سمجھیا جاندا ہے بچیاں دی گردن دبا دیتی جاندی ہے ساتھ گھٹ دیتا جاندا ہے زندہ دفن درگور کر دیتا جاندا این اس کفر دے دور وچ ظلم و ستم دے دور وچ حضور دی جلوہ گری ہوئی جیدو پھر سرکار اظہار نبوت دا اعلان فرمایا نا تے مکے دی منڈی دا ماحول ویکھیا تے سرکار نے جا کے تے خطاب فرمایا حضور نے فرمایا باپ نو نیلام نہ کرو
ਇਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੋ اللہ تانوں کعبہ ویکھن دا ثواب عطا فرمائے گا ماما نو لنام نہ کرو رب جنت عرش مولت بنائی ہے میں ماں دے قدمہ دے تھلے سجا چھڑی ہے تاریخ دیا کتاباں دے نام ہوندا تحیہ قلبی اے بعد وچ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہویا ہے ایک دن حضور دی باہر گچ لگایا ہوں چلدا چلدا سرکار دی باہر گچ آیا میرے قریب نبی نے فرمایا اے دخیا کی گل اج پورا پیر تھلے کیوں نہیں لاندا آندا کملی والیا اللہ دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کول بے ڈرنا کدھر میرے پیراں دے تھلے آ کے مر نہ جائی تے میں قیامت والے دن جواب دے ہوواں اللہ دے نبی نے فرمایا اے دغیا تینوں خدا دی چھوٹی چھوٹی مخلوق کیڑے مکوڑیاں دا خیال آ گیا پر او جڑی 5 سال دی بچی زندہ دفن درگور کی دیا او دا تینوں کدی خیال نہیں آیا عرض کردے کملی والیا جدو بچی دا خیال ہوندا ہے میرا دل خون دے انصور ہوندا ہے جسم دے رونگٹے کھڑے ہو جاندے نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا دغیا منو تے تیری زندگی دی ساری ہسٹری دی خبر ہے اے میرے غلام بیٹھے نے انہاں نو واقعہ ماجرا سنا کیویں کیویں تو بچی لے کے گیا کیویں کیویں دفن کیتا ہی آندا سونیا زمانہ جہلیت میرے گھر دے اندر ہون والا ایک مہمان سی تے میں 5 سال واسطے ایران یمن یمامہ دے اندر تجارت تے جانا سی 5 سال تو بعد ہونا سی میں اپنی بیوی نو آکھیا جے بیٹا پیدا ہویا پال پوس کے جوان کر لئی جے بیٹی پیدا ہوئی حسب روایت دستور مکہ بچی نو زندہ دفن درگور کر لئی آندا میں حکم دے کے چلا گیا 5 سال تو بعد آندا جدوں میں واپس آیا تجارت کر گئی مکے پہنچیا دروازہ کھٹکھٹایا آندا دروازہ کھلیا اندر داخل ہویا اگے ایک 5 سال دی عمر دی بچی بھی ٹہل دی میں پوچھیا بچی کہاں ہے آندا میری بیوی بول کے آندی ہے تیری بیٹی ہے اینو میں جنم دیتا ہے آندا میں تے تینوں حکم دے کے گیا سا اگر بیٹا پیدا ہویا پال پوس کے جوان کر لئی بیٹی پیدا ہوئی زندہ درگور دفن کر لئی تینوں میرا حکم یاد نہیں سی اگو آندی ہے دغیا مینوں تیرا حکم یا سی پر میں کی کر دی میں ایک ماں سا میرے اندر ایک مامتا ہے پر تو کی جانے ماں دی مامتا کس چیز دا نام ہے ماں دی مامتا دنیا دی لالچ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی بناوٹ تو پاک اے ماں دی مامتا دنیا دی سجاوٹ تو پاک جنوں دنیا دے اوہ لوگوں کسی جگہ تے سکون نہ آوے او باپ دی محبت لے گئی ماں دے قدماں نال چمڑ جائی اللہ سکون دی دولت عطا فرما دیندا ہے حضور نے فرمایا غلامہ پھر آندا لج بالا میں اپنی بیوی نو غصے ہویا تو تے میری نک کٹوا دیتی ہے رشتہ دار وچ کیڑی شکل صورت لے کے جاواں محلے دار میرے متعلق کی آندے ہون گئی جلدی کر ہونے ہی غسل کرا کپڑے پہنا اج ہی دفن کر کے میں اپنی عزت بحال کراں گا میں طریقے مکہ جو پڑھ رہی ہوں سنو ذرا او دی بیوی آندی ہے دغیا میری بچی نہ لے کے جائیں بڑے لاڈا نال پالی ہے بڑے لاڈا نال پرورش کیتی ہے ایک نہ سنی گسی ہویا او دی بیوی درد ماری بچی نو نخلان واسطے لے گئی ہن کدی نخلاندی ہے کدی روندی ہے کدی سینے لاندی ہے بچی ماں دا رونا ویکھ کے آندی ہے اے ماں اج کی ماجرے نالے نخلانی ہے نالے رونی ہے روحن دی وجہ کی ہے ماں دل ہی دل کے اندر آندی ہے نہیں بچڑی ہے تو کی جانے اج تیرے نال کی بیتن والی حضور نے فرمایا پھر غلام آندے
حضور میری بیوی غسل کرا کے کپڑے پہنا کے بازو وچ لے کے بیٹھی بھی رو گئی آندا میں بچی نو پکڑیا لے کے دروازے باہر نکلن لگا اگے میری بیوی اودی ڈھال بن گئی میں دھکا ماریا بچی لے کے دروازے باہر گلیاں باہر محلیاں باہر آندا مکے دی اونچیاں پہاڑیاں تے چڑھ گیا گڑا کھودا رہیا ادا گڑا کھود لیا تے میری بچی میرا پسینہ ویکھ کے قریب آئی آگی آندی ہے بابا ویکھ تیرے چہرے تے پسینے کپڑے پسینے نال بھر گئے نہیں اے بابا لیا میں تیرا پسینہ صاف کرنی اے میرے بابا چل کر چل باقی کام کل کر لئی بچی نہیں جہان دی گڑا ہو دے واسطے کھودیا جا رہی ہے حضور نے فرمایا تھا کیا تینوں بچی دے بولاں دا خیال کوئی احساس اندر نہیں آتا میں بچی نو گسے ہویا بچی ڈر گئی سہم گئی میں کیا پیچھے ہٹ کے بیٹھ بچی بہ گئی آندا میں گڑا کھودا رہیا جدوں میں سارا گڑا کھود کے باہر نکلیا آندا میں آواز ماری بچی دوڑ دی آئی آندا میں دھکا ماریا زمین دے گڑے چ سٹ دیتا اتوں مٹی پانی شروع کی تھی بچی روندی ہے چیخا مار دی ہے اے بابا نہ مٹی پا میں تیری بیٹی ہاں اے میری ابو نہ کر پتھریلی زمین تو مٹی ڈالنا وچ پتھر ہوندے نہیں سر تے لگ دینے درد ہوندی ہے مٹی نہ پا میں بولنی ہاں مٹی منہ چ جاندی ہے اکھیاں کھولنی اکھیاں چ جاندی اے بابا نہ کرنا ایک نہ سنی مٹی ڈالی گیا آندا جدو ادھے نالوں زیادہ بچی تنس گئی چھوٹا جا قد چھوٹی جی عمر چھوٹے چھوٹے ہاتھ انج بچی نے جوڑے تے سر دے کور رکھ لے کہ میرا ابو ویکھے تے میں گل کراں سر دے رکھ کے پتہ کی آندی ہے اے میری ابو روک میں ترلا لے رہی ہوں اے میرے بابا ایک سوال کرنی اے دا جواب دے جا میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے جائیں تب تنس کے تسلی نہ لے جائیں دہیا رک گیا بچی دے ہاتھ جڑے وے کے رک گیا بچی آندی ہے بابا ہن میں تینوں منع نہیں کر دی مٹی ڈال کے تب تنس کے جائیں صرف جاندیاں جاندیاں اے دست آ جا تیری بیٹی دا قصور کی ہے اے میرے ابو کس جرم دی سزائے کس گل دی سزائے اے بابا جاندیا جاندیا دست آ جا میری خطا کی ہے پھر مٹی ڈالن لگ پیا صحابہ نے سنیا صحابہ دیا کان نم ہو گئیاں او خیالی گجرانوالا دے رہن والے ہو مسلمانوں تانوں میں دعوت فکر دیاں گا گھر وچ بیٹیاں دے ہیں بہناں ہیں انہاں کول کم کاج کر دیاں کوئی کمی پیشی ہو جائے اچھا نہ ڈانٹیا کرو انہاں نو اچھی نہ ڈانٹیا کرو انہاں دے دل بڑے نرم و نازک ہوندے نہیں اج نہیں تے کل انہاں ودیا ہو جانے او پتہ نہیں اگے سکھ لبے کے نہ لبے کم از کم جدو باپ دے سائے دے تھلے رہن اودو تے مسکران دیا رہن جدو برا دے سائے دے تھلے رہن اودو تے مسکران دیا رہن دیاں پرائیاں ہوندیاں نے آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں انہاں اڈاری مار جانی ہے میں دعوت فکر دے رہی ہوں اوہ دنیا والیو بہنا جدو دروازے تے ہوں استقبال آپ کریا کرو کھانا پکا کے نال بے کے کھایا کرو تینوں دعا منگوان دی لوڑ نہیں پینی دعا یا پئی ہو جانی ہے کائنات علیو
داغیا دی بیٹی نہیں آکھیا اے بابا میرا قصور کی ہے خطا کی ہے پھر مٹی ڈالن لگ پیا آندہ میں بچی دب ترس کے تسلی نہ لایا آندہ سونیا گھر پہنچیا میری بیوی وچ دروازے دے کھلو کے بھی روے آندہ میں نو پوچھ دیا میری بیٹی کی تھی میں آکھیا دفن کر آیا روے کرلا نہیں رہی کئی دن روندی رہی میں چپ کراندہ رہا آندہ جے چپ کیتی ہے پتھر دل بن گئی نہ روے نہ بولے نہ ہسے نہ جواب دے وے آندہ سونیا سانو تے بچیاں دے مقام دا پتہ نہیں تسی آئے ہو تساں دسی ہے اوہ لوگوں دیاں دیاں تے غمہ غصہ نہ کریا کرو اے دیاں زخمت نہیں اللہ دیاں رحمتاں بن گئے اوندیاں نے کائنات لیو غلام آندے حضور سانو تساں دسی ہے پاپ نو نلام نہ کرو کعبہ ویکھن دا ثواب مہاں نلام نہ کرو ایدے قدمہ نہ چبڑ جاؤ تواڈی جنت مہاں دیا قدمہ تھلے حضور تواڈا کرم ہویا ہے تساں مہربانی فرما کے سمجھایا ہے اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو آر مانگو میں مالا سے کیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا یہ میں باس کردہ رہا بڑا طویل ہے موضوع ہے تسی تشریف لے آئے ہو اللہ توڑا آنا بینا سننا پڑھنا قبول فرمائے اور میں اے آکھاں گا نماز ضرور پڑھن جایا کرو اپنی مسجد آباد کرو تو جیدے مگر پڑھو او دی رج کے عزت کریا کرو حضور نے فرمایا جس نے میرے دین دی عالم دی قدر کی تھی گویا انہیں میں محمد دی قدر کی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز دی پاسداری کرو میں دعوت فکر دے رہا اے بیمار بندے نو معاف نہیں تے تندرست نو کتھوں معاف ہونی ہے بیمار بندے نو میں کہا یا اللہ جڑا بیمار ہے 80 سال عمر ہو گئی ہے وڈیرا ہو گیا ہے انہوں معاف کر دیں اللہ آمدہ نہیں کوئی معافی نہیں یا اللہ وضو کرن جوگا نہیں اللہ آمدہ انہوں دا پتر وضو کرائے بی بی وضو کرائے یا اللہ وضو تو کرا دیں گے کھلون جوگا نہیں اللہ آمدہ بے کے پڑھ لوے یا اللہ بے کے پڑھے فرمایا ہو یا اللہ بین جوگا بھی نہیں یہ دی ریٹ دی ہڈی کام نہیں کر دی ازا مگر ہاتھ رکھنے نے بہنے ایسا چھڑنے نے پیچھا جا پہنے اللہ آمدہ بین جوگا نہیں یا اللہ نہیں فرمایا لیٹ کے پڑھ لوے یا اللہ لیٹ کے پڑھے فرمایا ہو قبول تے میں کرنی ہے نماز وال توجہ دیا کرو نماز پڑھیا کرو تو جمعہ جدو دوسری اذان ہوئے تسی ماشاءاللہ سارے مفتی ہو آپ ہی فتوہ کولوں کر لیندے ہو میں انہاں نا جمعہ دن تھے 2 جمعے میں انہاں نشارہ روڑ دے دربارے بھی مسجد ہے میرے ان تو پہلا کئی بندے مسیطے پہنچے ہوندے نے واہ سنن لئی تے اوتھے میں انہاں جدوں بڑی محبت والے لوگ ہوندے نے انگریزی ماں دے پہلے 2 جمعے میں اتھے پڑھانے ہوندے نے انہاں ہوندا واز کرنا ہوندا ہے میں انہاں نو کہا ہے مینوں قیامت والے دن رب نے پوچھا نا کی کر کے آیا ہے تو میں کہاں گا جمعے دن نمازی لے کے آیا یہ تھے دین سمجھن ہوندے نے قرآن سمجھن ہوندے نے فرمان سمجھن ہوندے نے جدو تسی علماء دیاں تقریراں نہیں نہ سنو گے تواڈے پتر پھر شرابی ہوندے رہن گے کبابی ہوندے رہن گے زانی ہوندے رہن گے بدکار ہوندے رہن گے عیاش ہوندے رہن گے مکار ہوندے رہن گے لچے ہوندے رہن گے لفنگے ہوندے رہن گے طرح طرح دیاں مجلساں وچ بیٹھ گے تے جدو علماء دی تقریر بیٹھ کے سنن گے شراب کولوں بھی نفرت کرن گے جوے کولوں بھی نفرت کرن گے اور زنا کولوں بھی نفرت کرن گے ہر برے عمل کولوں نفرت کرن گے جدی ممانت اللہ بھی فرمائی اللہ دے رسول نے بھی فرمائی ہے اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری قبول فرمائے وما علیہ الا اللہ